مرنے کے بعد روح کا جسم سے تعلق کسی درجے میں ماننا پڑے گا۔ تحریرات حدیث میں رئیس الموحدین مولانا حسین علی نے، البصائر میں شیخ پنپیر نے، جواہر القرآن جلد 3 صفحہ 315 مولانا غلام اللہ خان نے، اور محقق الاثر امام اہل سنہ ترجمان مسلک دیوبند مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور میں ایک قسم کی حیات قبر میں اور روح کا جسم کے ساتھ انسلاک تسلیم کیا ہے، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ بخاری شریف میں اس طرح ثابت ہے کہ ایک اسرائیلی نے جہالت کی وجہ سے وصیت کی بیٹوں کو، میں تمہارا کیسا باپ تھا، بڑا اچھا، میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دو، پھر اس کو پسا لو، پھر اس کا راکھ خشکی میں اور تیز ہوا میں منتشر کرو۔ جاہلی زمانہ تھا، ایسا ہی کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا ذرات روکو، زمین کو کہا پکڑو آدمی کو، حشاش بشاش آدمی رب کے سامنے کھڑا ہو گئے۔ بخاری کے الفاظ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ماذا صنعت یا عبدی، یہ تم نے کیا کیا؟ قال من مخافتک یا رب، تا آپ سے ڈر لگتا تھا۔ قال فغفر له، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ یہاں سوال سے پہلے جسم کے ذرات کو اکٹھے کیا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی، تب سوال ہوا۔ تو صرف روح سے سوال ہے، جسد متاثر ہے، یا جسد سے سوال ہے، روح متاثر ہے، دونوں کمزور نظریے ہیں۔ روح اور جسم دونوں سے سوال جواب۔ اصح فی الباب احادیث موجود۔ روح اور جسم کا تعلق اصل حیات الانبیاء ہے، اس پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ نہ رکھے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی جلد 4 187 پر کہا ہے فَهَؤُلَاءِ كُفَّارٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ۔ حیات الانبیاء، حیات الاولیاء، حیات الصلحاء، بلکہ حیات الکفار والمشرکین، تاکہ ان کو عذاب ہونا، یہ ثابت ہے، اس کا منکر ٹھیک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ موت پر اعضاء معوف ہو گئے، قبر میں بندہ رکھے جانے کے بعد اس کو پھر زندگی دی جاتی ہے اور وہ سوال جواب منکر نکیر میں رہتا ہے۔ اور بخاری شریف میں پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت لوگ اس سے واپس مڑتے ہیں وہ لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اور بخاری میں یہ حدیث بھی ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ مردہ کہتا ہے اگر میں اچھا ہوں تو مجھے جلدی لے جاؤ، اور اگر برا ہوں تو کیوں آپس میں روکتے ہو؟ اس پر بخاری نے باب قائم کیا، باب کلام الموتیٰ۔ یہاں ایک بات یاد رکھے کہ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد جہاں جسد ہے وہ قبر ہے۔ اس کا مطلب قبر کا انکار نہیں تھا، قبر کو عام کرنا تھا۔ قبر کا ایک مفہوم حقیقی ہے، اس کو کہتے ہیں الحفرہ فی الارض، کھڈا کھود کے مردہ رکھنا، یہ حقیقی ہے۔ اور ایک یہ کہ کہیں ڈوب گیا، شیر کھا گیا، جھلس گیا، راک ذرات ہو گیا، اس وقت کہتے ہیں قبرہ اینما کان جسدہ بعد من تزا روحہ، روح نکلنے کے بعد جہاں بھی اس کا جسم ہو وہ اس کی قبر ہے۔ جو طالب علم اصول شاشی اور نور الانوار پڑھ چکے ہیں انہیں یہ قاعدہ یاد ہوگا کہ الضرورت الی المجاز عند تعذر الحقیقہ، جب حقیقی معنی لینا مشکل ہو، جیسے جلے ہوئے، جیسے ڈوبے ہوئے، جیسے شیر کے کھائے ہوئے کے لیے، تو ہم نے کہا قبرہ اینما جسدہ بعد من تزا روحہ، لیکن اس کا مجاز کا اطلاق وہاں نہیں ہوگا جس کو واقعی قبر مل چکی ہے۔ قرآن پاک میں ہے حتی زرتم المقابر، قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں ادھیڑ دی جائے گی۔
یہاں قبر سے مراد قبریں ہیں، اور قرآن کہتے ہیں فَأَقْبَرَهْ، قبر میں رکھ دیا، فَأَقْبَرَهْ سورۃ عبسہ میں۔ یہ بات سمجھ گئے کہ وہ عموم کرنا وہ مجاز کے لیے تھا ضرورتاً، اور جب ضرورت نہ ہو تو مجاز کی طرف جانا جرم ہے، اس لیے حقیقی قبر کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے کہ آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو۔ یہاں مردے سے مراد بالاتفاق مردے نہیں ہے، بلکہ مردوں سے مراد کفار ہے۔ تو کفار مشبہ ہے اور موتا مشبہ بھی ہے، اور وجہ تشبیہ عدم سماع ہے یا عدم انتفاع۔ یہ بات عبد القاہر جرجانی نے اعجاز القرآن میں، تفتزانی نے مختصر المعانی میں، سکاکی نے تلخیص میں، صاحب رسالہ سمدیہ نے، سب نے تسلیم کیا ہے کہ وجہ تشبیہ مشبہ و مشبہ بھی میں ایک ہوگی، دو نہیں ہو سکتی، کہ آپ ایک جگہ عدم سماع لے لیں، دوسری جگہ عدم انتفاع لیں، یہ نہیں ہوگا۔ زید کل اسد، وجہ تشبیہ ایک ہے اور وہ ہے وصف شجاعت، ٹھیک ہے۔ حاضل معزو کل جامو سے، یہ بکری بھینس کی طرح ہے، وجہ تشبیہ ہے کثرت حلیب، بعمل ہونا، دودھ زیادہ دیتی ہے۔ دو باتیں نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ سینگوں میں تشبیہ دے دے، دم میں تشبیہ دے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ کلام آپ کا محاورے سے ہٹے گا اور قانون سے نکلے گا۔ وجہ تشبیہ ایک ہوگی، دو نہیں ہوگی، طلبہ غور سے سن لے، اور اس پر صاحب فن تفتزانی اور میر سید اور جرجانی، یہ سارا جہان متفق ہے۔ معانی کی کسی کتاب کو بھی آپ اٹھا لیں، تشبیہ کا باب نکالے، وجہ تشبیہ کے دو کا ہونا کسی ایک کے ہاں کبھی بھی قول نہیں ہے، وجہ تشبیہ ہمیشہ ایک ہوگی۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، یا آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں پہلی بات کہ وجہ تشبیہ عدم سماع ہے، یعنی نہ سننا، ٹھیک بات ہے، تو دونوں میں ماننا پڑے گا کہ کن میں مشبہ ہے کفار، وہ نہیں سنتے، اور مشبہ بھی ہے مردے، مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کفار کو، تو کفار مشبہ ہے اور موتا مشبہ بھی ہے۔ تو اگر کفار سنتے ہی نہیں تو مکلف کہاں ہوئے؟ یہ تو بالکل باطل توجیہ ہے کہ آپ کہیں کہ کفار سنتے ہی نہیں تھے، تو یہ عدم سماع تو قطعاً وجہ تشبیہ بننے کی لائق نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، وجہ تشبیہ عدم انتفاع، سننا لیکن فائدہ نہ اٹھانا، یہ بن سکتی ہے۔ کفار سن رہے تھے، مکلف تھے، عمل نہیں کر رہے تھے، فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ مردے اب قبروں میں سن رہے ہیں لیکن اب دنیا میں آ کے عمل نہیں کر سکتے، تو وجہ تشبیہ ایک ہوگی، دو نہیں ہو سکتی، فن کے نے کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ اور اگر عدم سماع وجہ تشبیہ مان لی جائے تو پھر یہ اطلاق کفار پر صحیح نہیں ہوگا، آیت کا فوائد خراب ہو جائیں گے۔ لہذا عدم تشبیہ یہاں پر وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے، نہ کہ عدم سماع ہے، اور عدم انتفاع جب وجہ تشبیہ بن گئی تو بات بالکل سدھر گئی کہ یہ کفار سنتے ہیں مانتے نہیں، جیسے مردے سنتے ہیں لیکن اب آ کر کے عمل نہیں کر سکتے، جہان ختم ہو چکا ہے عمل کا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا عن ثلاث۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں عدم انتفاع تسلیم کیا ہے،
صاحب قرطبی نے عدم انتفاع تسلیم کیا ہے، آلوسی نے عدم انتفاع تسلیم کیا ہے، فخر رازی نے عدم انتفاع تسلیم کیا ہے، تمام وہ اکابر، ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں، خطیب شیربینی نے السراج المنیر میں، اسماعیل حق کی بروسی متصوفہ میں سے ہے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ وجہ تشبیہ عدم سما نہیں ہے، عدم انتفاع ہے۔ جب وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے تو دونوں پر آیت منطبق ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردوں سے مراد اس جگہ کفار ہے، مطلب یہ کہ یہ کافر سنتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، جیسے کہ قبروں والے سنتے ہیں اس کے باوجود اب وہ نماز روزہ زکوٰۃ نہیں کر سکتے، تو عدم سماع کسی طرح نہیں بنے گی، اور وجہ تشبیہ عدم انتفاع بنے گی، اور عدم انتفاع کے قائلین اکثر امت ہے۔ اس لیے درست اور صحیح بات یہ ہے کہ حدود میں، قبر کے قریب میں سلام کلام مردہ سن سکتا ہے، آیات اور احادیث اس کا انکار نہیں کرتے۔